بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 اور رکوع نمبر 2، آیت نمبر 27۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کی ذات کا، وکنتم امواتا حالانکہ تم تھے مردہ، فاحیاکم پس اس نے تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سارا کے سارا، ثم استوی پھر وہ مستوی ہوا، الی السماء آسمان پر، فسواہن یا یوں کہہ لیں ثم استوی پھر وہ متوجہ ہوا، اس نے توجہ کی آسمان کی طرف، فسواہن پس برابر بنایا ان آسمانوں کو، 7 سماوات 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ، ایک دن کی چھٹی کے بعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ کا احسان ہے، ہمیں دوبارہ اپنے قرآن پاک کے سامنے بیٹھنے کا میرے اللہ نے موقع عطا فرما دیے۔ یہ عظیم نعمت ہے قرآن کا سمجھنا اور قرآن کا سمجھانا۔ آپ اس کی عظمت کا اندازہ تو اس بات سے لگائیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، اور صحابہ میں بھی خلفائے راشدین جناب ابوبکر صدیق جیسے عظیم ترین صحابی، اور آقا ان سے کیا فرما رہے ہیں؟ خیرکم تم میں سے بھی بہترین۔ ظاہر ہے اب اس وقت میں تو سامنے نہیں تھا، آپ تو سامنے نہیں تھے، صحابہ سامنے تھے، خلفاء، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تم سارے بہترین ہو، لیکن تم میں سے بھی بہترین وہ لوگ ہوں گے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھاتے چلے جائیں گے۔ تو اس حدیث کو پڑھ کے ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے، الحمدللہ ہم بھی قرآن سیکھ تو رہے ہیں نا جی، تو اللہ تعالیٰ وہ فضیلت ہمیں بھی عطا فرمائے گا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ یہ نعمت تھوڑی سی نعمت نہیں ہے، خاص طور پہ اس وقت صبح صبح جب ساری قوم اپنے جناب گرم لحاف اوڑھ کے سوئی پڑی ہے، اللہ مجھے اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے کہ کان سے پکڑ کے اٹھاتا ہے اور اٹھا کے کہتا ہے آؤ اور آ کے میرے قرآن کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ اس سے بڑی بات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے صبح صبح اٹھتے ہیں، منڈیوں میں جا رہے ہیں رزق حلال کے لیے، اچھی بات ہے، عبادت ہے، کوئی بیچارہ اپنی ڈیوٹیوں پہ جا رہا ہے، کوئی کسی کام کے اندر جا رہا ہے۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی دیکھیں کتنی ہے، اللہ صبح اٹھاتا ہے، آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے زیارت اپنے گھر کی کراتا ہے، اور اس کے بعد جب سب سے پہلے سننے کی بات آتی ہے تو اللہ سب سے پہلے اپنا کلام سناتا ہے، جب دیکھنے کی باری آتی ہے سب سے پہلے اپنی کتاب دکھاتے ہیں۔ تو یہ میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ان احسانات کا تذکرہ ہم پیچھے 27 آیات میں پڑھ چکے۔ اللہ نے ان 27 آیات میں یہ بھی بتایا کہ میری جنت کیسی ہے، یہ بھی بتایا میں جنت میں دوں گا کیا، اپنی ربوبیت کی صفات بھی ذکر کی، ساتھ یہ بھی بتایا کہ میرے اس کلام کے اوپر اشکال کرنے والوں نے مختلف انداز میں اشکال کیے، اور میں نے ان کے لہجے میں انہی کے انداز میں ان کو جواب بھی دیے۔ انعامات کی جب انتہا کر دی نا، انعامات کی انتہا، آپ ایسا جملہ قرآن پاک میں بار بار دیکھیں گے، یہ یوں ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی کسی سے کوئی نفع طلب کیے بغیر اس کے اوپر نوازشات کرتا جا رہا ہو، اور جب کبھی اس سے کوئی بات کا مطالبہ کرے نا، اگلا وہ بات نہ مانے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ کمال ہے یار، میں نے تیرے اوپر اتنا انعام کیا اور آج اتنی سی ضرورت مجھے تھی، تو نے فوراً جواب بھی دے دیے۔
یہ کیفہ کا مطلب وہی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، کیفہ تکفرون باللہ، تو اپنے اللہ کا انکار کر کیسے دیتا ہے؟ اس ذات کا جو تیرے اوپر ہر لمحہ اتنا زیادہ انعام کر رہی ہے، تو اس کا انکار کیسے کر دیتا ہے؟ حالانکہ تو خود تھا کیا؟ اب تو زمین پہ چلتا ہے نا، تو کیا کہتا ہے؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ جوانی کا نشہ ہونا، بندہ چلتے ہوئے کہتا ہے میں زمین پھاڑ دوں گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن، نہ تو آپ اکڑ کے زمین سے زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان جتنے بلند ہو سکتے ہو، بندہ چلتا تو ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے تم تھے کیا، تمہاری اوقات کیا تھی؟ کنتم امواتا، گندے پانی کے قطرے، مردہ بے جان ذرات تھے۔ وہ قطرہ بھی بے جان چیزوں سے بنا، کوئی کسی پھل کے اندر تھا، کوئی کسی گندم کے دانے میں تھا، کوئی کسی سبزی میں تھا، وہ سارے اکٹھے کر کے خوراک بنی، والدین نے کھایا، کھانے کے بعد اللہ نے ذریعہ بنایا، اس بے جان قطرے سے تمہیں پیدا کر دیا۔ یہ اسی کی قدرت ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے زندہ کر دیا تمہیں، جب زندہ ہو کے آگے اس دنیا کے پیٹ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر میرا رب موت دے گا۔ وہ موت جب ہمارا اعلان، پتہ نہیں خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اعلان ہونا بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ کہ جن کو غسل دینے والا بھی کوئی ہوتا ہے۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جن کی میت کو احترام کے ساتھ کفن مل کے دفنایا بھی جا چکا ہوتا ہے۔ اس مرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ مر گئے تو ختم نہیں ہے، ثم یحییکم، پھر میں تمہیں زندہ کروں گا۔ قبر میں زندگی ملے گی، قبر کے بعد حشر میں زندگی ملے گی۔ رب ذوالجلال کے سامنے جب قبر میں زندگی مل گئی، ثم الیہ ترجعون، پھر سب کے سب کو لوٹایا جائے گا، جیسے اب ہیں سیم اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ تبھی تو ہے نا جنتی اور جہنمی آپس میں سلام کریں گے، ملیں گے۔ وہ جہنمی پوچھے گا اوے تو جنت میں کیسے؟ دنیا میں تو بظاہر کوئی ایسے اچھے اعمال نہیں کرتا تھا۔ وہ کہے گا بس یار اللہ کا کرم میرے پاس ہو گیا۔ اس سے پوچھیں گے تجھے کیا ہو گیا، تو جہنم میں کیسے؟ تو بڑا اچھا تھا دنیا میں۔ وہ کہے گا سارا کچھ تھا لیکن میرے دل میں نا عجب آ جاتا تھا، کوئی نہ کوئی میری غلطی ایسی ہو جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے، قرآن تو واضح طور پہ فرماتے ہیں جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا نا تمہیں کیا ہو گیا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دو باتیں واضح، جہنمی یہ کہیں گے نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے نہ ہم نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے جہنم میں آگے۔ والذی، یہ ذکر کر کے نا یعنی محبت کی انتہا میں رب نے دے دی، تم کیسے انکار کر سکتے ہو یار؟ اللہ کون ہے؟ پھر صفات بتائی، اللہ تو وہ ذات ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات کے اندر جو چیز نظر آ رہی ہے ڈائریکٹ بنانے والا اللہ ہے۔ ہاں اللہ نے پھر بنانے کے لیے کچھ کچھ بندوں کو کچھ تھوڑے تھوڑے اختیار دے دیے۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے مسجد تو مستری مزدوروں نے بنائی ہے، یہ تو اللہ نے نہیں بنائی ہے۔ یہ جناب والا ہیٹر ہم استعمال کر رہے ہیں سردیوں میں، نعمت ہے، یہ تو بندوں نے بنایا ہے، اللہ نے تو نہیں بنایا۔ تو اینڈ اور معال دیکھنا ہے، اس کو بنانے والا ذہن جو دیا ہے اللہ نے، کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ نے دیا ہے۔ مستری مزدوروں نے اس کو جوڑا ہے، مٹیریل کو اکٹھا کیا، اس مٹیریل کو بنانے والا دماغ اللہ نے دیا ہے۔ تو ہر چیز جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے رہے ہیں۔ جب زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ اللہ نے بنا دیا۔ اچھا یہاں پہ بھی دیکھیں جملہ یہ ذکر کیا خلق لکم ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے کیا۔ اللہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے زمین اللہ نے بنائی ہے، زمین و آسمان میں جو تخلیقات ہو رہی ہیں، مکان بن رہے ہیں، باغات بن رہے ہیں، چیزیں بن رہی ہیں، اللہ نے یہ ان کا ذکر نہ کرتے ہمیں سمجھ میں آتا۔ اللہ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا، زمین تو بنانے والا ہوں ہی میں، زمین میں جو کچھ نظر آ رہا ہے نا وہ بھی میں نے ہی ڈائریکٹ بنایا ہے۔ جب سب چیز سے فارغ ہو گئے ثم استوى الى السماء، پھر میرے رب نے آسمان کی طرف توجہ کی، بھئی زمین پاؤں رکھنے کی تو ہو گئی، اب چھت بھی تو ہو۔ اللہ نے فسواہن سبع سماوات، ٹھیک ٹھیک بنایا 7 آسمانوں کو، اور ایسا ٹھیک بنایا کہ آپ آسمان کا لیول خراب نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نہیں دیکھ سکتے کہ کہیں سے اوپر ہے، کہیں سے نیچے ہے، کہیں سے پھٹن ہے یا کہیں سے سریا نظر آ رہا ہے۔ کتنا ہی اچھا کاریگر لے آؤ، لینٹر ڈلوارو، کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی نقص لگائے گا۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو بغیر نقص کے 7 آسمان بنا رہے۔ اب ایک اشکال ہمارے ذہن میں آ سکتا تھا کہ 7 آسمان کی ضرورت کیا تھی؟ ایک بھی بنا دیتا کافی تھا، ہمیں تو ایک ہی نظر آ رہا ہے نا، بس ایک ہی بنا دیتا، 7 تہ بتہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ فرماتے تمہارا اتنا بڑا دماغ نہیں ہے کہ تم سوچو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ان 7 کی حکمت کیا ہے وہ خوب جاننے والا ہے۔
یہ تمہارا ذہن چھوٹا سا اور اس کی حکمتیں بہت بڑی ہیں، چھوٹے دماغ میں وہ بڑی چیز آ نہیں سکتی۔ بس عقیدہ یہ رکھو ان کے بنانے میں حکمت ہے، لیکن وہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔